کبھی 12واں نوالہ نہیں لیے اور پوری زندگی میں حضور کبھی 5 انگلیوں کا نوالہ نہیں لیے. حضور کا نوالہ صرف 3 انگلی کا. اور حضور روزانہ جو کھانا کھاتے وہ صرف آقا 3 نوالے 5 نوالے 7 نوالے. اور پوری زندگی میں سرکار کبھی ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا نہیں کھاتے. روزانہ 2 مرتبہ کھانا کھاتے یا 1 بار کھاتے یا پھر 8 دن تک شاخا کشی میں رہتے. اور جب کھائے تو 3 نوالے 5 نوالے 7 نوالے حد ہو گئی 11 نوالے. کبھی 12واں نوالا حضور نہیں لیے اور کبھی 5 انگلی سے نوالا نہیں. میں بولا چل تو بولا نہ رے جو حضور کرے وہ میں کرتا ہوں کر کے دکھا. خالی یہ ملا یہ بھی کر. شروع کا راز سے 15 دن کے بعد بنی کے چورستے پہ ملیں گے. ایرتا گرتا میں دیکھتا ہوں. بہت ڈینجر قوم ہے میرے بھائی. ان کو تو میں سمجھاؤں صحیح. رسول اللہ کرو گے بھائی. رسول اللہ جہاد کرے تو کرنا رہے. کب جا رہا میرے کو بول. میں بولتا ہوں پولیس والوں کو جو رسول اللہ کرے میں کرتا ہوں. رسول اللہ پوری زندگی میں ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. ایک بھی نہیں چھوڑے تہجد کی نماز. تو پڑھنا ہے تو ایسا 5 انچ نہیں پڑھتا تہجد کہاں سے پڑھیں گا. پھر بولتا جو رسول اللہ کرے میں کرتا ہوں. رسول اللہ پوری لائف میں کبھی بغیر ٹوپی کے نماز ہی نہیں پڑھے. تو نماز میں ٹوپی پہننا نصیب نہیں ہو رہا. اتنا خطرناک ہے. انشرٹ ڈالتا ٹائی لگاتا بیل بنتا پھر بولتا جو رسول اللہ کرے میں کرتا. چال چچا کی چلتا فاتحہ والد کی پڑھتا. طریقہ پورا عیسائیوں کا. انشرٹ عیسائیوں کی ٹائی عیسائیوں کے اوپر تک پیچھے اٹھا لینا عیسائیوں کے کام. پھر جو رسول اللہ کرے میں کرتا. بس کرو بس یہ دوغلے چیزاں. کب تک مسلمانوں کو بہکاؤ گے. کب تک مسلمانوں کے بھولے پنوں کے ساتھ گندگی کرو گے. کب تک مسلمانوں کا حوالہ بناؤ گے. کب تک مسلمانوں کے ساتھ ذلیل و گندی حرکتیں کرتے رہو گے. باز آ جاؤ. اب مسلمان جاگ گیا ہے. خدا کی قسم اب سنی تمہاری شرارتوں کو سمجھ گیا ہے. خدا کی قسم سنی تمہاری گندی حرکتوں کو سمجھ گیا ہے. میرے پیارے بھائیو حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ. اے ولی کے ذمہ دار اور غیور مسلمانوں, تمہارا بھائی احمد نقشبندی تم سے ایک سوال کرتا ہے, جواب دے کر جاؤ کہ ذرا سوچو کہ ان لوگوں نے جماعت کیوں بنائی. کیونکہ یہ جو اہل سنت ہے یہ کسی ملا کی جماعت نہیں, یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس کی جماعت ہے؟ ذرا زور سے بولے. اور ان لوگوں نے سعودی میں بیٹھ کے ہم کو بدنام کیا, کہا کہ اہل سنت بریلویوں کی جماعت ہے. میں نے کہا منحوس تیرے منہ میں آگ کے گولے پڑے. خدا کی قسم سن لے, یہ بریلویوں کی جماعت نہیں, یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی جماعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل سنت, علماء اہل سنت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, شان تکبیر. میرے پیارے بھائیو یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے بولے؟ رسول اللہ. یہ بریلوی میں پیدا ہوئی جماعت نہیں ہوتی. یہ جماعت مکہ مکرمہ میں آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ جماعت بریلوی سے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی. یہ جماعت مدینہ منورہ سے پھیلی ہے. یہ جماعت کربلا میں پلی ہے. یہ جماعت غوث اعظم نے سنبھالا ہے. اس جماعت کو غریب نواز نے ہندوستان میں آباد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اولیاء اللہ, یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی جماعت ہے. میرے پیارے بھائیوں سنو, ہم کو بدنام کیا گیا. اہل سنت نعوذ باللہ من ذالک نام کے ساتھ لوگوں نے گندگی کی ہے. مسلمانوں کان کھول کے سن لو, اہل سنت کے بانی کا نام امام احمد رضا نہیں ہے. اہل سنت کے بانی و فاؤنڈر کا نام خواجہ معین الدین چشتی نہیں ہے. اہل سنت کے بانی و فاؤنڈر کا نام سرکار ابوبکر صدیق نہیں ہے. اہل سنت کے بانی و فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ ذرا زور سے بولے. رسول اللہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. اب میں پوچھتا ہوں جماعت والوں سے، جب رسول اللہ کی جماعت موجود ہے تو انہیں نئی جماعت کئی کو بنایا ہے نا بھائی؟ جب بانی اسلام، صاحب قرآن، مالک جنت، مالک مختار، مختار کائنات، حبیب خدا، سید الانبیاء، شافع بشر، ساری جہاں کا آقا جب ایک جماعت لے کر آتا ہے سبحان اللہ تو پھر تو دوسری جماعت کئی کو بنایا. انہیں بولا جواب، ہم کو نماز پڑھانا تھا بچوں، اس لیے دوسری جماعت بنائے. تو میں بولا نماز پڑھانا تھا تو دوسری جماعت کئی کو بنایا؟ کیا اہل سنت میں کیا مندر کو جا رہے ہیں؟ اہل سنت میں نماز نہیں ہے. پھر اہل سنت میں جب مسجد نماز ہے تو پھر تو کئی کو لایا نئی جماعت نماز کے نام پہ؟ لے بولے نماز 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 کے لیے بنایا بھائی جماعت. تو دھوکہ دے رہا، لوگوں کو حوالہ بنا رہا. تو نماز کے لیے نہیں بنایا، تیرا مقصد کچھ اور ہے. یہ الگ بات ہے، تو نماز کا لیبل استعمال کر رہا ہے دوسرے کو. تو کیا کر رہا ہے؟ حدیث کئی کو بنایا جماعت، حدیث کا تعارف کرانے، حدیث پہ چلانے. میں بولا اہل سنت میں حدیث نہیں ہے. ہم لوگ رامائن پڑھ رہے ہیں. ارے دیوانے تو بھی خالی بخاری کو لے کے ناچ رہا. ہم تو 320 کتابیں رکھنے والی قوم ہے. سبحان اللہ بخاری ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس ہے، ترمذی ہمارے پاس ہے، ابن ماجہ ہمارے پاس ہے، ابو داؤد ہمارے پاس ہے، نسائی ہمارے پاس ہے، موطا امام مالک ہمارے پاس ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہمارے پاس ہے. ساری کتابیں ہمارے پاس ہے. تو ایک لے کے ہنڈڑ بچاتا، اب ایک کتاب میں سب کو بلاتا. سمجھ میں آیا؟ حوالہ بنا رہا حدیث کے نام پہ. اس کا مقصد حدیث نہیں ہے، اندر بلا کے دوسرے کام کر رہا ہے. تیسرے کو پوچھے کیا ہے تو، کیا نہیں جمع کرنا؟ یا حسین، پلیٹ ہاتھ میں پکڑ لے کے چھاتی پہ باندھ رہا، دھنا دھنا خونہ نکال رہا. کاہے کو کر رہا ہے؟ حسین علی. بولا اہل سنت میں نہیں ہے. ارے دیوانے، ان کو چاہنے کا نام ہی اہل سنت ہے. نئی جماعت کئی کو بنا ان کے نام پہ. پیارے بزرگوں اور دوستوں، پتہ ہے کیا چل رہا ہے؟ یہ لیبل الگ ہے. ایک جنا اہل قرآن بول رہا، ایک جنا اہل حدیث بول رہا، ایک جنا تبلیغی بول رہا، ایک جنا دعوت. پیارے بزرگوں اور دوستوں، سب کا لیبل الگ الگ ہے. نہیں اور آپ خرید جائیں گے اگر ان کے. نماز والے کا نہیں جاؤ، نماز کے نام پہ اندر بلا رہا، بلانے کا اندر سب کی بات ایک ہے، لیبل الگ ہے. دکان کے اوپر دیکھو لیبل الگ رہتا نہیں. لیبل اندر گئے تو وہی دال ہے، دال کا دوسری لاتا، وہی چنے کی دال نہیں. نام الگ ہے. اندر گئے تو وہی مسور کی دال، نام الگ ہے. اندر گئے تو وہی تور کی دال، نام الگ. اندر گئے وہی مرچی، آنکھوں میں ڈالے تو سب کے چل رہا. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرو، ان لوگوں کے بھی لیبل الگ ہے، اندر میٹیریل ایک ہی ہے. نماز والے کرے گا بولا کیا نمازی کا واہ، اندر کیا عقیدہ بول بھائی. حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہمارے جیسے، حضور ایسے، حضور ویسے، حضور وہ نہیں ہے، اولیاء اللہ مردہ ہے، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، درگاہ بول دینا، حضور اس نے کہا نہ یہ نہیں کہا نہ وہ نہیں کہا. ارے بہت خطرناک دکھ رہا، نماز کے نام پہ بلا کے اتنے ڈینجر باتیں کر رہا. چھوڑو اسکول کے. حدیث والے کرے گئے، انہیں حدیث کے نام پہ بلایا ہے. 6000 حدیث ہے بخاری میں. اب کیا بتائیں گا؟ 6 میں نے بتایا، 7ویں میں نے تو انہیں بھی شروع. اور اللہ مرضا ہے، کوئی غیب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ارے دونوں کی بولی ایک ہے، لیبل الگ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں جو جماعت بنائے، خدا کی قسم تم کو دین سکھانے جماعت نہیں بنائے، تم کو دین کا باغی بنانے کے واسطے جماعت بنائے. گستاخ رسول بنانے کے لیے جماعت بنائے. تم کو اولیاء اللہ سے توڑنے کے لیے جماعت بنائے. تم کو رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے جماعت بنائے.
بھولے بھالے مسلمانوں کو اللہ کی رحمتوں سے جنت سے محروم کرنے کے لیے جماعت بنائے. ورنہ اگر اس کا مقصد نماز رہتا, اگر اس کا مقصد صحیح حدیث پھیلانا رہتا تو اہل سنت میں رہ کے نماز پڑھانا تھا. ہم لوگ روکے کیا؟ اہل سنت میں رہ کے حدیث بیان کرنا تھا, ہم نہیں کر رہے کیا؟ اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس لیے نے بولا یہ اندر ہے کہ ایک عامہ نہیں کر سکتے, پھپھا کے گھر میں جا کے کرنا پڑتا ہوتے وہاں چلے گا. میرے پیارے بھائیوں, پھپھا کون معلوم؟ امریکہ. بہت سمجھانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. میرے بھائیوں, مسائل کو سمجھو, دین کو سمجھو. آج دین سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آؤ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں سرکار غریب نواز کی عظمت پر. بہرحال یہ اہل حدیثوں کے چکر میں تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں جائیں گے نا؟ 1400 سال کی تاریخ میں یہاں پہ ہاتھ کوئی بھی نہیں بندے. 1400 سال کی تاریخ کا بعد آپ نے بلا کے دے دو ایک دلیل. بخاری شریف میں ہے سرکار سینے پہ ہاتھ بندے. سرکار بندے, اس حدیث پر اختلاف ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو کوٹ نہیں کیا, نہیں کرنا چاہتے تھے, مگر آپ نے پھر بھی حدیث شریف کو بخاری میں اس لیے کوٹ کیا کیونکہ آپ خود بیان کرتے ہیں یہ حدیث جس صحابی سے ہے وہ صحابی سے مجھے بے انتہا محبت ہے, میں نے ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی خاطر یہ حدیث کو بخاری میں کوٹ کیا. ورنہ حدیث پہ عمل کرنا نہ کرنا مقصد نہیں ہے. خود امام بخاری سینے پہ ہاتھ نہیں بنتے تھے. جن کی بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے وہ خود عمل نہیں کرے, رسول اللہ کے قریب کے زمانے میں ہو گئے, انہیں 1400 سال بعد لے کے شروع ہو جاتا کرتے. 1400 سال کی تاریخ میں کسی صحابی, کسی تابعی, کسی محدث, کسی مفسر, کسی امام, کسی ولی, کسی عالم, کسی صالح, کسی متقی, کسی نے بھی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کسی نے بھی نہیں کیا. پوری کائنات میں جب کبھی مسلمان ملتے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے. ایک ہاتھ سے مصافحہ کوئی کرتے تھے اس زمین پر تو وہ یہودی لوگ تھے, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی, پورے یہودیوں کے آئٹم لا کے ڈال کے اس کو اسلام بنا کے پیش کر رہی ہے. بہرحال ان کے پیچھے مت جاؤ, ایمان تباہ ہو جائے گا. اب سنو آخری بات دوستو, آپ اور ہم مسلمان ہیں, ہے نا؟ ڈر گیا جب سے کس کو بیان کر رہا ہوں بھائی, پریشان ہوگا, ایک دم جھٹکا لگا میرے کو, میں ان کو جھٹکے لگا رہا ہوں, آپ میرے کو دے دے رہے ہیں بھائی, پلیز ایسا مت کرو. تو ہم مسلمان ہیں. اب سن لیے حق اور ایمان کی بات, خدا کی قسم پوری کائنات کا کوئی مولوی میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. آپ اور ہم جو مسلمان ہیں نا, تو ہم میں جتنے سید زادے ہیں وہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. یہ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, یہ اولاد فاطمہ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے سے مسلمان ہوئے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے صدیقی ہیں, فاروقی ہیں, علوی ہیں, عثمانی ہیں, یہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. یعنی کہ ان کا اسلام جب سے چلا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو میری؟ نہیں آ رہی. یہ رسول اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنے مسلمان محمد ہیں, خان ہیں, شیخ ہیں, پٹھان ہیں, مرزا ہیں, بیگ ہیں, الدین ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں جو سید نہیں ہیں, فاروقی نہیں ہیں, صدیقی نہیں ہیں, عثمانی نہیں ہیں, علوی نہیں ہیں, یہ جتنے مسلمان ہیں سن لے, ہم نے اور تم نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, صحابی کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, امام حسن حسین کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا, اور ہم اس دور کے مسلمان بھی نہیں ہوتے. پھر آپ پوچھے مولانا ہم کب کے مسلمان ہیں؟ تو سنو مسلمانوں, ہم رسول اللہ کے دور کے مسلمان نہیں, ہم تو غریب نواز کے دور کے مسلمان عشق محبت عشق محبت آزادہ ہندوستان, فیض رضا فیض رضا. ہمارے جتنے بزرگوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھا
تو کسی نے غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، کسی نے نظام الدین محبوب الہی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، کسی نے بندہ نواز کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے حضرت خواجہ حیات صاحب قبلہ کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے وانی اور مہاراشٹر کے بزرگوں کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ ہم پورے خاندانی رسول اللہ کے دور کے مسلمان نہیں، ہم اولیاء اللہ کے دور کے مسلمان ہیں۔ اور غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، لوگوں نے ان کے دستے اقدس پر کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کوئی 2-4 ہزار 25-50 ہزار مسلمان نہیں تھے، غریب نواز کے دستے اقدس پر کلمہ پڑھنے والے 90 لاکھ مسلمان تھے۔ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ غریب نواز کا فیضان ہے کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، قازقستان، انڈونیشیا میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سب غریب نواز کا صدقہ نظر آ رہا ہے، یہ سب غریب نواز کے صدقے مسلمان بنے۔ پاکستان تو اب بنا 50-60 سال ہوئے، سری لنکا اب بنا، بنگلہ دیش اب بنا، غریب نواز کے دور میں نہ پاکستان تھا، نہ بنگلہ دیش تھا، نہ سری لنکا تھا، نہ انڈونیشیا تھا، نہ افریقہ تھا، نہ تو پاکستان کیا تھا، یہ سب ایریا ایشیا مانا جاتا تھا۔ آج سے 800 سال پہلے پوری اس زمین کا نام ایشیا تھا، اور ایشیا میں سندھ بڑا علاقہ مشہور تھا۔ اس ہند کی طرف غریب نواز تشریف لائے، سارے ایشیا کے مسلمانوں کو، کافروں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ اور اب بڑی پتے کی بات سنو مسلمانوں، تم غریب نواز کے صدقے میں مسلمان ہو۔ اب سنو، غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو تلوار کے بلبوتے پر نہیں، کرامت کے بلبوتے پر نہیں، بم یا میزائل کے بلبوتے پر نہیں، جنگ و جہاد کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ بھی جب جنگ و جہاد سے تلوار سے کلمہ نہیں پڑھایا گیا تو کلمہ غریب نواز نے کیا دکھا کر پڑھایا؟ تو جواب ملا، غریب نواز اپنا نورانی چہرہ دکھاتے تھے، لوگ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان آج غریب نواز کی بھی ادبیاں ہو رہی ہے۔ ظالموں کان کھول کے سن لو، تمہارے باپ داداؤں نے بھی غریب نواز کی جوتیوں کے صدقے کلمہ پڑھا ہے۔ جو کچھ بھی اس دھرتی پر ہے، جتنی مساجد ہے، جتنے مدرسے ہیں، جتنی خانقاہ ہے، جتنا کلمہ ہے، جتنا وظیفہ ہے، جتنا ذکر ہے، جتنا ادب ہے، جتنا دین ہے، جتنی قرآن کی تلاوت ہے، جتنی حدیث کی تشریحات ہے، خدا کی قسم وہ میرے غریب نواز کے صدقے میں ہے۔ غریب نواز لائی تو ہندوستان میں اسلام بھی ہے، ہندوستان میں اسلام غریب نواز کے صدقے میں آیا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں جا کے ان کے دروں پر کھڑے ہو کر، 75 to 80% اولیاء اللہ چشتی ہے۔ کیا ہے؟ 75 to 80% اولیاء اللہ چشتی ہے۔ ہمارے دکن کو آپ تشریف لائیں، میں آپ کو ایسے علماء، ایسے فضلاء، ایسے اللہ والوں سے ملاؤں گا جو غوث پاک کی اولاد سے ہیں، خاندانی، حسبی، نسبی، قادری ہے، سید ہے، غوث پاک کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ ان کے پاس چلے، ان سے پوچھتے ہیں، اے سیدزادو تم قادری ہو، تم نبی کی اولاد ہو، علی کے بیٹے ہو، اب بتاؤ تم ہندوستان میں آئے ہو، اب زیادہ تمہارا چرچا ہوگا یا غریب نواز کا ہوگا؟ تو سیدزادوں نے، غوث اعظم کی اولاد نے بیک آواز ہو کر کہا ہم قادری غوث پاک کی اولاد ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہندوستانی ہونے کے ناطے سب سے بڑا مرتبہ غریب نواز کا ہے۔ یہ غریب نواز کے صدقے میں یہاں دین آیا ہے، غریب نواز کے صدقے یہاں اسلام آیا ہے،
غریب نواز کے صدقے یہاں مسجد بنی گئی، غریب نواز کے صدقے اذان ہونے لگی. غریب نواز نہیں ہوتے تو لوگوں کو حدیث کہاں سے نصیب ہوتی؟ غریب نواز نہیں ہوتے تو لوگوں کو قرآن و تفسیر کہاں سے ملتی؟ غریب نواز نہ آتے، رسول اللہ نہ بھجواتے تو یہاں کے لوگوں کو خانقاہ، یہاں کے لوگوں کو اذان، یہاں کے لوگوں کو مدرسہ، یہاں کے لوگوں کو مسجد، یہاں کے لوگوں کو دیداری، یہاں کے لوگوں کو تقویٰ، یہاں کے لوگوں کو خدا کہاں سے ملتا؟ ارے ہم تو بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، کئی گھنٹے بجا رہے تھے، کئی پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، کوئی شمس و قمر کی پوجا کر رہا تھا، کوئی بدبخت پانی میں اتر کے پانی کی پوجا کرتا تھا. یہ تو غریب نواز کا صدقہ ہے. آج ہم کسی کی پوجا نہیں بلکہ اپنے مولا کو سجدہ کرنے والے بن گئے ہیں، رسول اللہ کی ثناخوانی کرنے والے بن گئے ہیں، رسول اللہ کے دیوانے بن گئے ہیں، رسول اللہ کے غلام بن گئے ہیں، رسول اللہ کی نعت خوانی کرنے والے بن گئے، رسول اللہ کی غلامی کا لبادہ اوڑھ کر چولا پہن کر پھرنے والے بن گئے. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. غریب نواز نہیں تو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان یاد رکھو، ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں، ہمارے باپ داداؤں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. یہ جتنے اولیاء اللہ آج ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ کے بیٹھے ہیں، یہ سارے اولیاء اللہ خدا کی قسم غریب نواز کے صدقے میں اس ہندوستان میں اپنی ولایت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اور سب اولیاء اللہ سرکار غریب نواز کو سلطان الاولیاء مانتے ہیں. میرے بھائیوں، ادباً گزارش ہے، کبھی ان بزرگوں کی بے ادبی مت کرو. جو بزرگوں کی بے ادبی کرے گا سن لے، اس کا ایمان غارت، اس کی آخرت تباہ، اس کی ہلاکت، اس کی بربادی. سارے اعمال کے بعد بھی وہ تباہ و تاراج، ساری علم کے بعد بھی وہ برباد ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ بیکار کی باتوں میں مت پڑو، یہ جھنجھٹوں میں مت پھنسو، یہ گندی اور ظالمانہ باتوں کو مت سنو. سرکار غوث اعظم کے غلام بنو، سرکار غریب نواز کے شہدائی بنو، رسول اللہ کے امتی اور دیوانے بنو. بس امید کرتا ہوں آپ تمام عاشقان رسول اپنے اس بھائی کی بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے.